یہ دم کروانا اور غیر شرعی دم کرانا تو دم غیر شرعی دم. میں عرض کرنا پہلی میری بات پوری. جی بسم اللہ. اس سے مراد ورنہ تو آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین تشریف لاتے حضور فاتحہ شریف پڑھ کر آپ کو پھونک مارا کرتے تھے اور یہ سارا کچھ موجود ہے. اسی طرح ایک صحابی رسول تو دم کرانا جھاڑ پھونک کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ناس پڑھو، سورہ خلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو. یہ چیزیں اس سے مراد غیر شرعی جس طرح کے آج کل کام ہو رہے ہیں. وہ کیا غیر شرعی؟ وہ غیر شرعی جھاڑ پھونک کیا ہوگی؟ جھاڑ پھونک سے مراد قبلہ یہی ہوں گی نا، بس جس کو نہ تو دین کا پتہ ہے. یہ وہ آج کل جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں ان کے حوالے سے ہے، جو آج کل مارکیٹ پہ بیٹھے ٹیلی فون پہ فو فو کرنا، یہ غلط ہے. اور لائیو کال پہ فو فو کر دیں، لائیو کال پہ طہارہ کر لینا. 50,000 لوگوں کو کہنا ہاتھ رکھ لو میں فو کر رہا ہوں، ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ جھاڑ پھونک ہے. یہ جھاڑ پھونک ہے. اگر یہ جھاڑ پھونک والے خدا کا نام ہے، وہ 50,000 لوگوں کا بیچاروں کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی مہربانی، آپ کے پیغام سے یہ بات چلی جائے گی. اگر یہ جھاڑ پھونک فٹ پاتھ پہ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی تقدیریں بدلنے اپنی بدل لیں تو آپ کوٹھیوں میں نہ بیٹھے ہو. نہیں، وہ جو فو والا ہے وہ اس کے اپنے اربوں روپے ہیں، اس نے اپنا کام کر لیا ہوا ہے. لیکن حضور اقدس وہ تو معصوم بچے ہیں نا جو کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا؟ وہ غفلت ہے، ان کی کاؤنسلنگ. تو غفلت کا گناہ تو نہیں ہے نا؟ ان کی غفلت ہے، ان کی غفلت کو غفلت کا گناہ نہیں ہے. غفلت کا قانون میں گناہ ہے جی، ان کی دین میں غفلت کا گناہ نہیں ہے. اس کی کاؤنسلنگ ہے، اس کی تربیت ہے، اس کو موٹیویٹ کیا جائے. کوئی نہیں کر رہا، وہ جو کرنے والا ہے وہ فو کر رہا ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیچارے بیٹھے ہیں. وہ کر اسی لیے رہا ہے کہ وہ اپنا پیشہ اس کو بنا چکا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس جھاڑ پھونک والے میں وہ 50,000 ہیں یا یہ اکیلا ہے؟ یہ جھاڑ پھونک والا کون ہے پھر؟ جھاڑ پھونک والا وہ تو دکان لگا کے بیٹھا ہے، وہ تو قبلہ دکان لگا کے بیٹھا ہے. یہ تو جانے والے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کیوں آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے. اسے جب میں کیوں آنکھیں بند کر کے جا رہا ہے؟ جب ہمارے فرعون کے متعلق کہا کہ تو نے خدائی کا دعویٰ کیسے کیا، وہ کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ مجھے مانتے رہے میں بنتا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بھی جو دیا ہے نا، اس رستے کو اپنانے کا بھی ہمارا حق ہے. یہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ آپ یوں اس کی مثال یوں میں دے لوں، ایک سڑک ہے اور ایک پل ہے، پل کے نیچے ایک پانی بہ رہا ہے. ایک بندہ ہے وہ موٹر سائیکل پہ کھڑا، اس نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ساری دنیا اس کے پتہ نہیں نیچے کیا ہوا. ہم دیکھا دیکھی قبلہ اس کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کوئی حال نہیں. اللہ کے قرآن میں سارا کچھ پڑا ہے، اللہ کے قرآن میں سارا کچھ موجود ہے. اس کے حوالے سے میں جھاڑ پھونک ہے، میں کچھ داغ ہے، جو بات آپ نے ابتدا میں کی ہے، تین چیزوں جو بات آپ نے شروع میں کی ہے وہ میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا خیال جو آپ نے کہا 70,000 نہیں، تو دوسری حدیث کی تشریح میں محدثین لے کے آئے ہیں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. یعنی اور پھر محدثین نے کیلکولیشن کی ہے کہ یہ کتنے لوگ بنتے ہیں. 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000 4 ارب 90 کروڑ. محدثین نے یہ کیلکولیشن آج نہیں کی، پہلے سے کی ہے. ٹھیک ہے، 7 ارب دنیا 4 ارب نہیں 4 ارب جب سے انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تب سے لے کے امت محمد کے لیے یہ خصوصی حدیث ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 ارب 90 کروڑ افراد بغیر حساب کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جو یہ ہم شامل ہیں انشاءاللہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. کیوں؟ لیکن اگر ہم ان 3 کرائٹیریا پر دیا، ان 3 چیزوں کے اوپر اگر ہم نے عمل کیا، پھر نہ ہم میں سے کوئی بدشگون ہے، نہ ہم میں سے کسی بدشگونی تو بلال بھائی پاکستان میں ہر بندہ لیتا ہے. کالی بلی رستہ کاٹ گئی یا میرا سفر تباہ ہو جائے گا، اور بھائی بلی اپنے کام جا رہی ہے تو اپنے کام جا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ادار نہیں دیتا، پتہ نہیں کیا بن جائے گا. سب سے پہلے چلیں یہ بات مثال لیجئے گا، پہلا گاہک آئے گا ادار دوں گا تو سارا دن کاروبار نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بدشگونی، رسول اللہ نے کہا ادار دو گے تو برکت ہوگی. اپنے مسلمان بھائی کو آسانیاں پیدا کی بات کیا یار، رسول اللہ ادار دو گے تو برکت ہوگی. اور پھر بدشگونی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ زیتون زیادہ کھاؤ گے تو جناب گوڈے بیٹھ جائیں گے. کلونجی رسول اللہ نے کہا کلونجی میں شفا ہے، کھاؤ. وہ کہتے ہیں موت کے علاوہ ہر قسم کی بیماری. پھر آگے دیکھیں کہ اس کے اندر جھاڑ پھونک کی جو بات ہے نا، اس کو میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. ہر ایسا دم جو بدعت تک ہو اور شرک تک کرنے والا کے کروانے والے کی حدیث ہے. جو جھاڑ پھونک نہ کرواتے ہو، حدیث کے الفاظ پڑھ لیں، جھاڑ پھونک نہ کروائیں. پھر اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ داغ نہ لگواتے ہوں. بلال بھائی داغ بھی علاج کی قسم ہے. داغ ہوتا ہے آگ سے جلانا، زخم کو آگ سے جیسے گھوڑے کو لگاتے ہیں. نہیں زخم کو آگ سے جلانا یہ علاج کی ایک قسم ہے. لیزر ٹریٹمنٹس جتنی ہیں یہ آگ کی مختلف اقسام ہیں نا. رسول اللہ کے دور میں بھی جس کا ہاتھ کاٹ جاتا تھا یا زخم بڑھا جاتا تھا آگ سے جلایا جاتا تھا تاکہ زخم فوری بند ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ متوکلین کی بات کی ہے.
جو اللہ پہ ایسا توکل کرتے ہیں نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں. اچھا یہ ٹیٹو بنانا ہے یہ ٹیٹو کے بارے میں تو حدیث الگ ہے نا, کھدوانے والے اور کھدوانی والوں کو لعنت ہے اللہ کی. اچھا بلال بھائی اس میں ایک دیکھیں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کرتا چلوں, چونکہ ہم اس بلیک اینڈ وائٹ نہ جائیں مطلب معذرت کے ساتھ, لیکن یہ صرف بغیر حساب کتاب کے ہے, جو بندہ کروا لیتا ہے وہ حساب کتاب دے گا. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں اس کا ایک فارمولہ ہوتا ہے نا, اس کے مطابق چلے نا. نمبر ایک پہلی بات تو یہ کہ یہ جو بدشگونی والی بات ہے نا, ہم لوگ رہے ہیں سکھوں میں اور ہندوؤں میں, تو ہمارے اندر یہ جسم کے بال جو ہیں صاف کرنا شریعت کے اندر آپ کے ہاں کیسے ہے؟ میں کہتا ہوں کہ صاف کرنے چاہیے نا جسم کے بال. ہمارے ہاں چونکہ سردار صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, سکھوں کے نزدیک یہ بال مقدس ہیں, بالخصوص پنجاب میں. آج بھی کسی مرد کو کہو نا کہ بال مرد ہو کے بال صاف کر لو, اور بھائی شریعت یہ کہتی ہے, رسول خدا, بلکہ اس کو شیطان کی آماج کیا کہا گیا ہے. لیکن چونکہ ہم جو ہے نا وہ سکھوں کے ساتھ رہے ہیں اور اتنا پریشر تھا. بات شگونی شاہ صاحب یہ دیکھیں, رات کو وہ کہتے ہیں شام کو جھاڑو پھیرو رزق نہیں ملے گا, رسول اللہ نے فرمایا صحن کو صاف کرو. اچھا اب سنیے گا, لیکن یہ کہ تھوڑی سی جو ہے نا اس کے اندر وہ ایج بھی نکلتا. وہ کیا ہے, یہ جو تینوں خصوصیات ہیں نا, تینوں خصوصیات, اس کے بعد کہا متوکلین, اللہ پہ توکل کرنے والے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے سوا کسی کو اپنا مسیحا سمجھتے ہوئے جائے گا کروائے گا تو منع ہے, اگر اس کو وسیلہ سمجھ کے جائے گا تو منع نہیں ہے. لیکن وہ ہے تو جھاڑ پھونکنا, تو جھاڑ پھونک جو ہے نا پھونک مارنے والا اگر یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت وہ دم تو جائز ہے, کسی قرآن کی آیت پڑھ کے کر رہا ہوں تو وہ غیر خدا تو. لیکن عام طور پہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کی آیت, بنیادی طور پہ محدثین نے اس کو جھاڑ پھونک کہا نہیں ہے, اس کو رکیہ کہا ہے نا, دم کو ٹھیک ہو جھاڑ پھونک. رکیہ اور اس میں فرق ہے. بلال بھائی ہم اس طرح سے بیٹھ کر بالکل یوں کنڈم نہ کر دیں نا. نہیں, میں عرب کے معاشرے میں, عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا جھاڑ پھونک بنیادی طور پہ منتر جس کو ہم یہ کہتے ہیں, وہ عرب میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کسی کے پاس علاج کرانے جاتے تھے تو انہوں نے ایکچولی میں بھی پاس کھجور کی چھال رکھی ہوتی تھی اور وہ اس کے کپڑوں کو ایسے جھاڑتا بھی تھا. تو اس کی وضاحت ضروری ہے نا, ویلا ہر کوئی دم کرنے والا جھاڑ پھونک میں نہیں آتا. ہمارے پاکستان کا دراصل لفظ ہے, یہ پاکستان یا برے صغیر پاک و ہند, یہاں کے لوگوں سارے بیچارے دو لوگوں کے لیے دو نمبر تو نہیں ہے, اچھے لوگ بھی تو مطلب ہے. شاہ جی سے کئی دفعہ دم کرایا سردر ٹھیک ہو گیا. دم اور جھاڑ پھونک. اب اس حوالے سے بلال بھائی لوگ سوال کرتے ہیں کہ لیزر ٹریٹمنٹ کرانی چاہیے کہ نہیں. بھائی جائز ہیں. اچھا یہ بات یہاں سے, یہ تینوں چیزیں حرام, بدشگونی تو حرام ہے نا, لیکن یہاں پہ صرف وہ داغ نہیں ہے, وہ داغ لگوانا نہیں ہے لیزر ٹریٹمنٹ. ہاں یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے. بعض لوگ لیزر کو آگ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, نہیں لیزر کو آگ سمجھتے ہیں علماء. بعض علماء کا ایک پورا گروہ لیزر کو آگ کا علاج کہتا ہے. اچھا لیزر آگ سے ہوتی, مجھے نہیں اب اس کا پتا کہ لیزر کا جو میں آگ, لیزر ریڈیشن ہے, آگ نہیں ہے. اگر آگ ہے تو وہ آگ کے علاج میں شامل ہے. علماء کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ آگ نہیں ہے, ریڈیشن. ویسے بھی بلال بھائی یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز پاک ہے, مگر یہ کہ آپ کو علم ہو جائے کہ وہ نجس ہے. تو یہاں پر بنا جو ہے نا حلال پہ رکھنی جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے. ایک